وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام عاشق رسول بآواز بلند اپنی مثال کے مطابق درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر معزز و محترم برادر محترم مولانا عدنان خان صاحب، ان کے بھائی مولانا فرقان صاحب، اور روحانی میڈیا کی طرف سے آپ حضرات کے سامنے نظریہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے والے مختلف نعت خواں حضرات، اور سب سے بڑھ کر خوشی کی بات میرا اور مولانا عدنان صاحب کا ایک مزاج ہے. حضرت کو بھی نوجوان بہت پسند ہے اور مجھے بھی نوجوان بہت پسند ہے، اور آج سامنے جو مجمع بیٹھا ہے وہ بھی تقریباً زیادہ تر نوجوانوں کا مجمع ہے، اور نوجوان کسی بھی قوم اور ملت کے لیے رہبر اور رہنما ہوا کرتے ہیں. آج کی جو محفل ہے محفل حمد و نعت، آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو مختلف نعت خواں حضرات نے مختلف پہلوؤں کے اوپر سنایا. کوئی عشق رسالت کی بات کر رہا تھا، کوئی آقا علیہ السلام کے معجزات کی بات کر رہا تھا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر کے اسلام لانے کے واقعہ کو رکھا، کسی نے حضرت بلال حبشی کا ذکر کیا. آقا علیہ السلام کی سیرت کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی مناسبت سے چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات مولانا عدنان صاحب کی موجودگی میں اور آپ حضرات کے ساتھ ایک وعدے کے ساتھ کہ آپ نے جس طریقے سے نعت خواں حضرات کا ساتھ دیا ہے بالکل اسی ذوق اور شوق سے ساتھ دیں گے. جو حضرات ساتھ دیں گے ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے اپنی اپنی ہاتھی سبحان اللہ سے لگائیں. اللہ تمام ساتھیوں کے گھروں کے اندر برکت اور آپ کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گھروں میں سننے والی مائیں بہن بیٹیاں، اللہ رب العزت ان تمام کی حفاظت فرمائے. مدینہ مسجد کے اس علاقے اور محلے کے اندر دوسری مرتبہ آنے کا شرف ہوا. پہلی مرتبہ جب میں آیا تو حضرت کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا پروگرام دیکھا، غالباً میرے خیال کے مطابق شب برات، اور آپ کا ذوق پہلی دفعہ وہاں دیکھا. اللہ رب العزت آپ کے ذوق کو اور آپ کے شوق کو اور آپ کی اس محبت کو جو مولانا کے
حصہ ضرور ملا سکتا ہے، اپنے علم کے مطابق بات ضرور کر سکتا ہے، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ تو آج میرا اور آپ کا مختصر سے وقت کے اندر جو عنوان ہوگا وہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان کو سن کر عشق رسالت اپنے دل میں رکھنے والا جھوم اٹھتا ہے۔ میں اس عنوان کو سیرت نبی کے اس پہلو کو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ جس نے میلاد سنی ہے وہ ذرا ایک دفعہ بلند آواز سے آقا علیہ السلام کی میلاد، آقا علیہ السلام کی میلادت، آقا علیہ السلام کی پیدائش، اس چیز کا انکار نہ مسلم کر سکتا ہے اور نہ کسی کافر نے آج تک کیا ہے۔ مسلم تو کر ہی نہیں سکتا اور کسی کافر نے آج تک نبی کی ولادت کا انکار نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام کی میلاد اور آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کب سے ہے؟ ذرا قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی نہیں، اللہ نے چاند، سورج، ستارے، سیارے اب تک بنائے نہیں، اب تک آدم آئے نہیں، اب تک انبیاء کا سلسلہ نہیں آیا، اب تک انسانیت کا وجود نہیں، اب تک چرند اور پرند کو بنایا نہیں گیا، اب تک اللہ رب العزت نے کائنات کو سجایا نہیں، اب تک اللہ رب العزت نے کائنات کا وجود برقرار نہیں کیا، اب تک اللہ رب العزت نے انسانیت کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق اللہ رب العزت نے 2 جلسے بلائے، پہلے جلسے کے اندر میرے اور تیرے نبی کی سیرت کو بیان کیا، تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا گیا، خطاب کرنے والے اللہ رب العزت، سننے والے سامعین کے اندر انبیاء علیہ السلام، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جمع کر کے عالم ارواح کے اندر جس چیز پر وعدہ اور وعید دی، جس چیز کو انہوں سے اقرار کروایا، اقرار کروانے کے بعد جس چیز کے اوپر ان سے بات کی، اگر قرآن کے مطالعے کے اندر میں اور آپ چاہتے ہیں نظر یہ آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، تمہیں نبوت عطا کروں گا، تمہاری امت ہوگی، تم دنیا کے اندر جاؤ گے، تمہیں خلافت ملے گی، تمہیں بادشاہ ملے گی، تمہیں کلمہ ملے گا، لیکن اقرار یہ کرنا ہے کہ تمہارے بعد محمد عربی نے آنا ہے، تمہارے بعد نبی نے آنا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے، اس کا کیا اعلان کرنا ہے، اعلان کر کے آنا۔ اب تک میں نے کہا دنیا بنی نہیں، بولیں بھائی، دنیا بنی دنیا بنی نہیں، اب تک آدم آئے، سب بولو، اب تک آدم آئے، یہ آسمان اور زمین، چرند پرند، سورج، ستارے کچھ بھی نہیں، اب تک کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء کی محفل کے اندر اگر کسی چیز آنے کا ذکر ہو رہا ہے تو میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے، آدم علیہ السلام آتے ہیں، اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اب دنیا کے اندر آتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے بعد جانے کا وقت آیا، آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں، اے بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، آج کے بعد اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اللہ کی توحید کا واسطہ دے کر مانگنا، تیری مرادیں پوری ہوں گی، تیری حاجتیں پوری ہوں گی، لیکن اگر تم دیکھے کہیں تیری دعا پوری نہیں ہو رہی، کہیں تیری حاجت پوری نہیں ہو رہی، کہیں تیری ضرورتیں پوری
نہیں ہو رہی تو رب سے مانگتا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی تو بیٹا رب تعالیٰ کے سامنے محمد عربی کے درود پڑھنا کہیں اب تک میرے اور آپ کے نبی آئے نہیں؟ بولو بھائی آئے نہیں ہے. میلاد ولادت پہلے سے، ذکر پہلے سے، سیرت پہلے سے. حضرت آدم کے بیٹے فرماتے ہیں ابا جان اتنی زندگی آپ کے ساتھ گزاری اور اس عمر کو لے پہنچا ہوں، میرے تو آج تک یہ نام مبارک نہیں سنا. آج تک یہ نام مبارک نہیں سنا. یہ کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا. حضرت آدم فرماتے ہیں بیٹا بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد عربی نے آنا نہ ہوتا، غور سے سنیں، اگر محمد عربی نے آنا نہ ہوتا اللہ رب العزت آسمان کو پیدا نہ کرتا، زمین کو پیدا نہ کرتا، چاند کو پیدا نہ کرتا، سورج کو پیدا نہ کرتا، مشرق نہ ہوتا، مغرب نہ ہوتا، شمال نہ ہوتا. اگر محمد عربی نے آنا نہ ہوتا، چرند نہ ہوتا، پرند نہ ہوتا، ہاں جی مخلوقات نہ ہوتی، انسانیت 18,000 مخلوقات میں سے ایک بھی نہ ہوتی. اور پھر فرماتے ہیں بیٹا بات وانی سی ہے، جب میں جنت کے محلات میں تھا، جب میں جنت کے اندر گھومتا اور پھرتا تھا، جب میں جنت کے اندر کھاتا اور پیتا تھا، جب میں جنت کے اندر جنت کی سیر کیا کرتا تھا، جنت کا کوئی محل ایسا نہیں تھا، جنت کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا، جنت کے کوئی نہر ایسا نہیں تھی، جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کسی درخت کا کوئی پتا ایسا نہیں تھا جس کا نام محمد میرے نام دے. اب تک دنیا بنی نہیں. آدم کا ذکر، آدم سے پہلے محمد عربی کا ذکر، دنیا بن گئی، سب کچھ بن گیا، آدم آ گئے، بابا آدم بیٹے کو نصیحت اور وصیت آخری وقت کے اندر کر رہے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا جب تیری حاجت کوئی نہ ہو، جب تیری ضرورت کوئی نہ ہو، جب تیری دعا قبول نہ ہو تو رب تعالیٰ کے سامنے محمد عربی میں درود پاک پڑھنا تیری حاجت. آگے چلیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعاؤں کے اندر رو رو کے فرماتے ہیں یا اللہ مجھے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما. آخری نبی کون؟ بولے سارے بولے آخری نبی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے آقا. حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. موسیٰ دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر مجھے جیسی امت میں پیدا کرنا ہے مجھے آخری نبی کی امت کی امت پیدا کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے، اب تک میرے اور آپ کے نبی نہیں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ اللہ کو بناتے ہیں، دیواریں بن جاتی ہیں، کعبہ تیار ہو جاتا ہے، اللہ کا گھر تیار ہو جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں یا اللہ گھر تو میں نے آباد، گھر تو میں نے بنا لیا، آباد کرنا ہے. اور دعا یہ بڑی ہے وہ جو آخری نبی تو نے بھیجنا ہے یا اللہ اس کو میری اولاد میں پیدا جو ہوتا ہے اس میں ولادت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولو بھئی ولادت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولو جی ہاں ولادت ہوتی ہے. اب تک میرا اور آپ کا نبی آیا نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ عزت سے دعا کرتے ہوئے مانگتے ہیں میرا نبی آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ رب العزت میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرماتے ہیں. ولادت ہوتی ہے، میلاد ہوتی ہے. حضرت آمنہ کیا فرماتی ہے؟ بی بی آمنہ فرماتی ہے جس رات آقا دو جہان آنا ہے ہمارے گھر کے اندر چراغ کے اندر اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ ہم چراغ کو روشن کر سکے. چراغ کو کیا کر سکے؟ روشن کر سکے. لیکن جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا کی ولادت ہوتی ہے، اماں آمنہ فرماتی ہے کہ میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ میں نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا اور کیسا کے محلات گھر کے اندر چراغ تیل نہیں، نبی
کی ولادت ہوئی تو پوری دنیا روشن ہو گئی. پوری دنیا کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی. اماں آمنہ فرماتی ہے 6 مہینے تک تو مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. جب پتہ چلا کہ پیٹ میں بچہ ہے میں چلتی جو سب زمین کے اوپر ہوں، چلتی جو پتھروں کے اوپر ہوں، وہ ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے میرے پاؤں کے نیچے کسی نے گلاب رکھ دیا، جیسے پاؤں کے نیچے گلاب رکھ دیا. اماں آمنہ فرماتی ہے آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے میں کنویں کے پاس جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے بھائی؟ سب بولے کیا کرنے؟ پانی بھرنے کے لیے. کنویں کے سرانے پہنچتی ہوں، پانی سلامی دیتے ہوئے کنویں کے سرانے پر آ جاتا ہے. ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پانی سلامی دیتے ہوئے کہ میرے منہ کے اوپر میرے دروازے پر آقا علیہ السلام آئے. پانی زمین سے کیسے بہتا ہے اور کنویں کے سرانے پر آ جاتا ہے. آقا علیہ السلام کی میلاد کا ذکر آج تک نہیں سنا ہوگا، آج تک نہیں سنا ہوگا. آقا علیہ السلام کی میلاد مبارک ہوتی ہے 1000 سال سے چلنے والا وہ آتش کدا، ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے چل رہا ہے. 1000 سال تک اس آگ کو کسی نے بجھنے نہیں دیا. کسی نے بجھنے نہیں دیا. ایک دن کی بات نہیں، ایک ہفتے کی بات نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ 1000 سال گننے میں آسان لگتا ہے. تیری اور میری عمر زیادہ سے زیادہ 65 سال ختم ہو جاتی ہے. 100 سال کو بھی کراس نہیں کر سکتے. 1000 سال 1000 سال سے چلنے والا یہ آتش کدا اس وقت بجھتا ہے جب میرا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پیدا ہو. یہاں سے آقا کی ولادت ہوئی. یہ 1000 سال پرانا آتش کدا خود بخود گیا. کسی نے پانی نہیں ڈالا، کسی نے پھونک نہیں ماری، کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی زلزلہ نہیں آیا، کسی نے بجھانے کی کوشش نہیں کی. آقا پیدا ہوئے یہ آتش کدا بخود بجھ گیا. آقا علیہ السلام کی جس سال ولادت ہوتی ہے احادیث کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 70,000 حوریں قطار در قطار اندر آقا کی زیارت کے لیے بھیج دی. آقا پیدا ہو رہے ہیں، یہاں سے حوریں 70,000 حوریں قطار اندر قطار آقا کو دیکھنے آئی ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو میری اماں غمگین ہے. اے ماں غمگین کیوں ہوتی ہے؟ فرماتی ہیں 2 مہینے پہلے والد محترم فوت ہو گئے. فوت ہوتے تو آج میرے بچے کو کھلونے دلاتے، آج میرے بچے کو سیر کراتے، آج میرے بچے کی انگلی پکڑ کر کندھوں پہ اٹھا کر بازار کے اندر لے جاتے. قرآن فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. قرآن پاک فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. آمنہ پریشانی کی بات نہیں، دکھ کی بات نہیں، غم نہ کر. اگر باپ نہیں غم نہ کر، خاندان ساتھ نہیں دے گا غم نہ کر، قوم قبیلہ ساتھ نہیں دے گا غم نہ کر. یہ محمد ہوگا، اس کو رسالت ہوگا. اگر اس محمد کی چاہت ہوگی کہ مجھے کوئی سیر کرائے، زمین سے اٹھاؤں گا آسمانوں کی سیر سے، زمین سے اٹھاؤں گا جنت اور دوزخ کی سیر سے آؤں گا. ایسی سیر جو آج تک کسی باپ نے اپنے بچے نہیں کرائی. اماں پریشان نہ ہو، اماں پریشان نہ ہو. کھیلنے کی ضرورت پڑے گی، چاند کو یوں اشارے کرے گا، کھڑا ہو جائے گا، یوں کرے گا، جڑ جائے گا. چاند کو کھلونا بنا دوں گا. پریشان نہ ہو. آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا اور میں جھولے کے اندر ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جھولے کو جھولا دینے کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل کیا کرتے تھے. وہ آ کے جھولے کو جھولا دیا کرتے تھے اور جھولے کے اندر جب مجھے اس چیز کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے ہاتھ میں کوئی کھلونا ہو، وہ اس سے کھیلنا شروع کروں،
کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام چاند کی طرف یوں اشارہ کر کے جس طرف انگلی یوں گھماتے جاتے تھے چاند اسی طرف گھومتا چلا جاتا تھا. چاند اسی طرف کیا ہوتا تھا جی گھومتا چلا جاتا تھا. اللہ رب العزت نے جس سال میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا میلاد ہوا اس سال اللہ رب العزت نے بلکہ اس دن نبی پیدا ہوئے پوری دنیا کے اندر جتنے اولاد بھی پیدا ہوئی اللہ نے سب کو نرینہ کوئی لولا لگا پیدا نہیں ہوا اس دن کوئی پیدا نہیں ہوا اس دن کسی کو اللہ رب العزت نے کسی بھی ایک وجہ سے پیدا نہیں فرمایا سب کو اولاد اور نرینہ جس سال آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سال اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگوں کے درخت تھے باغات تھے پھل دینے والے تھے چاہے مسلمانوں کے تھے یا کافروں کے سب کو اللہ رب العزت نے پھل عطا فرمایا سب کو اناج عطا فرمایا. کسی ایک بندے کی بھی پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں تھا جس کی فصل سے اناج نہ چلا. اللہ رب العزت نے جس سال آقا علیہ السلام کا پیدا فرمایا بلکہ جس رات پیدا فرمایا اور دریاؤں کو اتنی طغیانی دے دی دریاؤں کو اتنی تیزی دے دی کہ آج تک دریاؤں کی اتنی تیزی کبھی نہیں ملی. اماں آمنہ فرماتی ہے کہ یہاں آقا علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے اب تک پیٹ مبارک کے اندر ہے میں چلتی ہوں مکہ کی سرزمین کے اوپر میں چلتی ہوں مکہ کی گرمی کے اوپر میں چلتی ہوں مکہ کے پتھروں کے اوپر کہیں سے ایک پتھر مجھے سلام کرتا ہے کہیں سے مجھے سلام کرتا ہے آسمان پہ دیکھتی ہوں ایک بادل میرے اوپر سایہ کر کے چلتا ہے. یہ آقا کی کیا ہو رہا ہے بولے کیا ہو رہی ہے ولادت ہو رہی ہے آقا کی ولادت ہو رہی ہے. ایسی ولادت آپ نے آج تک نہیں سنی ہوگی اگر سنا ہوگا تو یہ سنا ہوگا کہ آؤ ایک دن جمع ہو کر ڈول کے نکال کر ساری چیزیں کر کے نعرے لگا کر ایک سنت پہ عمل نہیں کیا ایک جلوس نکال کر بس ختم ہو گیا. یہاں اس کے علاوہ نہیں آئے مولانا عدنان صاحب کے پاس آئے علماء کے پاس آپ کو میلاد بتائیں آپ کو میلاد النبی بتائیں آپ کو دنیا کے اندر آقا کے آنے کے واقعات سنائیں. آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے علم جن کا یقین بھی ہو گیا قرآن پاک بھی نازل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یار غار دیے جو ساتھی دیے جو دوست دیے وہ اتنے عاشق دیے کہ میرے اور آپ کا ان کا عشق نہیں تھا بلکہ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی کے ایسے دیوانے ہوا کرتے تھے ایسے پروانے ہوا کرتے تھے ایسے مستانے ہوا کرتے تھے یہاں سے میرے نبی کا لب لگتا ہے وہاں فوراً سے پہلے عمل ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کو اس کو زندگی کے اندر لاؤ. اللہ رب العزت نے جس طرح کا پیغمبر جس طرح کا میرے اور آپ کے نبی کو پیدا فرمایا ہے اس طرح کا نبی کسی امت کو نہیں ملا. ٹھیک ہے آدم بھی آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء آئے تمام انبیاء علیہ السلام کی عزت کو اور عظمت کو سلام ہے لاکھوں سلام ہے لیکن جو میرا پیغمبر آیا اس پیغمبر جیسا آج تک اللہ نے نبی کسی امت کو دیے آج تک نہیں دیا. یہ میرے اور آپ کی فخر کی بات ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. انہی باتوں کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز ضرور حاضر ہوگی. اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا آنا قبول فرمائے. آخر دعوانا سبحان اللہ سبحان اللہ. کرسی ہٹا دو کرسی ہٹا دو
یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، میرے آقا اگر آپ کی زیارت نہ ہوتی، جو زبان پر نام محمد نہ ہوتا، کسی بھی زبان کی طہارت نہ ہوتی، وہ نبیوں کی محفل کبھی نہ سجتی اگر آقا آپ کی صدارت نہ ہوتی۔ انتہائی خوبصورت احسن بہترین انداز کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے رہبر و رہنما محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی صدیق شیرازی صاحب۔ یقیناً آج کے پروگرام میں عزت مآب نوجوان مرد کلندر حضرت مولانا محمد عدنان حیدری صاحب، ان کے ساتھ مفتی صدیق شیرازی صاحب اب ایک ساتھ بیٹھے ہیں، تو کیوں نہ ان دونوں کی نظر شاید سے ایک جملہ لے کر انہی کی نظر کرنے لگے کہ پھول کلی کے گلاب لکھو، پھول کلی کے گلاب لکھو، نجم نجوم مہتاب کے آفتاب لکھو، آپ کی شخصیت کے سامنے میرے الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، آپ کی شخصیت کے سامنے میرے الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، کیوں نہ آپ کی شخصیت پر پوری کتاب لکھو۔ اس کے بعد بلا کسی تاخیر و تمہید کے آپ حضرات کے درمیان دعوت کلام دینے جا رہا ہوں۔ خوبصورت آواز کے مالک محترم و مکرم جناب مولانا ساجد زید صاحب، ان سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں، آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش فرمائیں۔ اسٹینڈ کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اسٹینڈ کی؟ اسٹینڈ لگا دو، اسٹینڈ لگا دو۔ عمر حضرات بلند آواز سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور صحابت کریں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ایک مرتبہ اور باواز بلند سبحان اللہ کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو فضا پہ لہراتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اقبال عظیم صاحب کا کلام ہے، آپ حضرات کا ذوق دیکھ کے حیرت دل کرنے کے اقبال عظیم صاحب کا کلام پیش کریں تو درود شریف اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی اللہ جہاں روزے پاکے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور
مسلم کی آیت ہے، فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روبرو تھے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے ایک دم روبرو تھے. فَأَدْنَىٰ اس سے بھی زیادہ قریب تھے. محمد کی عظمت اور تعریف ہم کیا بیان کریں جو قاب قوسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روبرو ہو کر گفتگو کی. تو شاعر کہتے ہیں محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین تھے. قوسین ٹھہرے بشری سرے دشمن کو بھی زخم کھا کر فرماتے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہ گاروں کو فرمائیں گے آج میرے گناہ گار امتی حوض کوثر میرے ہاتھ سے پیو اور جنت میں جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ بلند آواز سے سبحان اللہ بہت بلند آواز سے. تو شاعر اپنے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت بیان کر رہے ہیں. جو عاصی کو کمری میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اس کے بعد اجازت چاہیں گے. شاید لکھتے ہیں اپنی حقارت اور اپنی کمتری بیان کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ میں ادنا سا غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس طرح لکھی. یہ تو میرے لیے میں نے ایک گناہ کر لیا یہ تو بہت بڑی جرأت میں نکل گئی. تو لکھتے ہیں تم اقبالیے لکھ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کیا لکھ رہے اس بار تو سبحان اللہ سے زور سے بڑھ تو رہے
رضوان دے مراج بھی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونے میں کوئی سازش نہیں ہے وہ جب سے نرالا ہمارا نبی اور آب کوثر پیئیں گے صرف اس لیے ہم کو دیتا پیالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا ہمارا نبی ماشاءاللہ خوبصورت آواز و انداز کے اندر اپنا کلام پیش کر رہے تھے محترم و مکرم جناب مولانا ساجد زید صاحب بلا کسی تاخیر ایک اور ہیرے کو اور ایک اور شہر کراچی کے ابھرتے ہوئے نوجوان کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں لیکن قبل اس سے میں انہیں دعوت کلام دوں انہیں دیکھتے ہوئے اور روحانی میڈیا کا یہ خوبصورت نقشہ دیکھتے ہوئے شاعر کہنے پہ مجبور ہو جایا کرتا ہے کہ میرے کردار کی عظمت کو ترازو میں مت تولنا میرے کردار کی عظمت کو ترازو میں نہ تولنا میں تو ہر دور میں انمول رہا ہوں دعوت کلام دے رہا ہوں روحانی میڈیا کے منتظر اعلیٰ محترم و مکرم عزت مآب مفتی شہید الاسلام صاحب یقیناً نام بھی شہیدوں جیسا کام بھی اسلام جیسا تشریف لا رہے ہیں مفتی شہید الاسلام صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش کریں سبحان اللہ بلند آواز سے استقبال کیجیے سبحان اللہ کہتے ہیں بلند آواز سے ابو بکر کا استاد آپ ابو بکر کے استاد لائن چھوڑ دی تھی دوبارہ ان کو لگا ابو بکر کے استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا اور انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ اتنی عظیم الشان محفل کو بہت احسن انداز سے سجایا ہے اللہ رب العزت اس مبارک محفل کو اسی طریقے سے بار بار ہمیں کرنے کی اور ہم سب کو سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائے آپ حضرات مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ حضرات شاید وقت کا تاخیر ہونے کی وجہ سے آپ حضرات تھک چکے ہیں جو حضرات تھک گئے ہیں ہاتھ اٹھائیں آپ تھک چکے ہیں سارے تو میں سب حضرات کی آواز سننا چاہتا ہوں ایک مرتبہ بآواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ مختصر ایک کلام اللہ رب العزت کا ذکر کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ حضرات بھی میرے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر فرمائیں گے کریں گے انشاءاللہ میرے ساتھ انشاءاللہ بلند آواز سے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ
صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے آنے سے آیا سارے جہان کو دین ملا ہمیں دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تمام حضرات میرے ساتھ سجدے پہ بڑے ہاتھ اٹھا کر بڑے سارے حضرات لا الہ الا اللہ نبی کو چہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بدلا ہو ذرا میری مٹھی میں کیا سمجھ نبی کو چہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بدلا ہو ذرا وہ جو بلال حبشی ہے سرور کا پیارا ہے سبحان اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرور کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی جو بلال کے غلام ہیں وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آواز سے بلند کہتے سبحان اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرور کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے اس پر سینے میں پتھر رکھ کر لب پر پھر بھی جاری تھا کیا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بلال
کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا شعر جہاں پر ختم ہو سب کی آواز باواز بلند سبحان اللہ آنی چاہیے. بلال تجھ پر نثار جاں کہ خود نبی نے خریدا تجھ کو. ارے نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. درے نبی پر پڑا رہا پڑے رہنے سے کام ہوگا. درے نبی پر پڑا رہا پڑے رہنے سے کام ہوگا. ارے کبھی تو میری کھلے گی قسمت کبھی تو میرا سلام ہوگا. ارے کبھی تو میری کھلے گی قسمت کبھی تو میرا سلام ہوگا. مجھے کو دیکھو وہ بے طلب نوازتے جا رہے ہیں سبحان اللہ. ہم سب کا اس آقا کے امتی ہونا اتنا ہی اعزاز کی بات ہے. اس سے بڑے اعزاز کی کوئی بات نہیں ہے. ہم سب کے سب حضور کے امتی ہیں. اس سے بڑی اعزاز کی بات نہیں ہے. سب کا تو بے شک. مفتی شہید اسلام صاحب سے میری درخواست ہے کہ فرمائش ہے تھی کہ آپ کا جو بھی حال ہی میں جو کلام ریلیز ہوا تو کہاں میں کہاں، اگر وہ کلام آپ حضرات مجمع کو سنا دیں گے تو انشاءاللہ مجمع ویسی بازوں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے کلام تو ایک مرتبہ مفتی شہید الاسلام صاحب کے نام پر بآواز بلند نعرہ لگا دیں. مفتی شہید الاسلام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. انشاءاللہ یہ کلام بھی پڑھوں گا. بس یہ مختصر یہ شعر میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس مدینہ کالونی میں بیٹھتے ہوئے میں مدینہ کی یاد تازہ کروں. اور مدینہ کی یاد تبھی تازہ ہوگی کہ جب آپ حضرات بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. مجھے کو دیکھو بے طلب نوازتے جا میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا میرا کوئی ہے کام ایسا. آخری شعر. مسجد اقصی پر حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے ساتھ امامت فرمائی اور 1,24,000 تمام کے تمام انبیاء مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے اور اس پر اسرائیلیوں کی جو نظر ہیں
اللہ رب العزت ان کی نظروں کو غارت کریں آمین. اور بیت المقدس چونکہ اس شعر کا ایک بہت ہی زبردست حصہ ہے تو میں چاہوں گا اس مسجد اقصیٰ کی یاد پر اس شعر کو میں ملاحظہ آپ کے سامنے کروں. تو غور سے سنیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی نماز فرمائی، امامت فرمائی، اور نماز کی امامت فرمانے کے بعد تمام انبیاء نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جو انبیاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ارشاد فرمایا ہے وہ شعر کے انداز میں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی کیا کہہ رہے ہیں ماشاء تو اللہ. انبیاء و رسول یہ بولے ماشاء اللہ. نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے نماز میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی اور امام ہو کیا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. دونوں ہاتھوں کو پسا پہ گراتے رسول اللہ. نماز ایسی نماز ایسی امام ہو تو من کو جا تم کو جا من کو جا کو جا تو امین ہے میں فقیر عجم ماشاء اللہ. تو امین ہے میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہے طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہے طلب تو عطا ہی عطا تو جا
بہت ہی قابل غور شعر ملاحظہ فرمائیں. ڈگمگا جو حالات کے سامنے، ڈگمگا جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے خواب میں، آئے تیرا تصور مجھے خواب میں. ڈگمگا جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے خواب میں، آئے تیرا تصور مجھے خواب میں. میری خوش قسمتی یہ تیرا رحمتی، 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 میری خوش قسمتی یہ تیرا رحمتی. تو جزا میں رضا، تو قضا میں قضا، تو کہاں میں کہاں، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا. بھائی شہید الاسلام صاحب کے حوالے سے میں ایک بتانا چاہتا ہوں. یہ ماشاءاللہ الحمدللہ گزشتہ 25 سال سے نعت پڑھا ہے، اور جس زمانے میں حافظ ابو بکر مدنی صاحب آج کل بڑے فیمس ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس زمانے میں جب وہ جونیئر ہوا کرتے تھے، یہ حضرات سینئر تھے. ماشاءاللہ 25 سال سے یہ نعت خوانی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے دلوں کو گرما رہے ہیں. تو ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ انہوں نے بیچ میں رابطہ جو ہے منقطع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی کوثر حسین صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دوبارہ ان کو کھینچ کر لے کر آئے روحانی. درمیان میں ہم نے اپنا رابطہ منقطع کر دیا تھا، اور ان کے مزید ماشاءاللہ بھی ایک حال ہی میں ایک والیوم بھی ریلیز ہوا، اور اس سے پہلے بھی پورے پاکستان میں انہوں نے اپنا کلام پیش کیا. جس وقت سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا دور کم تھا، اس زمانے میں پنجاب میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا. سب کو سبحان اللہ. تو امید کرتا ہے آپ حضرات کو بہت مزہ آیا ہوگا. ابھی آپ حضرات دلوں کو تھام کے بیٹھے ہیں نا سارے. ابھی انشاءاللہ ہمارے قاری انوار حمید صاحب جو ثانی ہے وہی سبق کا یقین مانے، اگر آپ حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر کے کلام کو سنیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ حضرات کو انشاءاللہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے انداز میں قاری انوار حمید صاحب کا کلام سنائیں گے. تو آپ حضرات نے جو ہے بالکل جو ہے نا ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور مزید انشاءاللہ آنے والے مہمان ان کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو فضا پر لہراتے ہوئے بابا سے بول سبحان اللہ. ہو لاکھوں سلام آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام آقا پر دل لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام صبح انسانوں کے روح موڑ دیے، اور اس روشن اعظم نے کیا کچھ نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. خوبصورت آواز و انداز کے اندر اپنا کلام پیش کر رہے تھے روحانی میڈیا کے منتظر اعلیٰ محترم و مکرم جناب مفتی شہید الاسلام صاحب. مجھے معلوم نہیں تھا لیکن اب معلوم ہو چکا. 25 سال سے میدان نعت کے اندر اپنے کلامات کے ذریعے
رہے ہیں تو شاید انہی کو دیکھتے ہوئے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے شہید اسلام صاحب شاید زبان حال سے 25 سالہ تجربے کے بعد یہ پیغام دے رہا ہے اور روحانی دنیا آج یہ پیغام دے رہی ہے کہ نہ ہم گرے نہ ہماری امیدوں کے مینار گرے، نہ ہم گرے نہ ہماری امیدوں کے مینار گرے، پر ہمیں گرانے والے کئی بار گرے۔ اس کے بعد دعوت کلام دینے جا رہا ہوں خوبصورت آواز کے والے شہر کراچی کے ابھرتے ہوئے ایک ایسی ناتواں جنہیں ساجی قاری ظفر وحید قاسمی کہا جائے غلط نہ ہوگا۔ میری مراد روحانی میڈیا کے منتظم اعلیٰ محترم و مکرم قاری انوار حمیدی صاحب، لیکن ان کی نظر شاید سے ایک جملہ لے کر ان کی نظر میں لگا ہوں کہ اپنے کردار کی عظمت کو کبھی رسوا نہ کیا ہم نے، اپنے کردار کی عظمت کو کبھی رسوا نہ کیا ہم نے۔ دھوکے تو بہت کھائے پر دھوکا نہ کھایا ہم نے۔ کلام کے لیے تشریف لا چکے ہیں محترم و مکرم قاری انوار حمیدی صاحب۔ جیسے خبر جب قاری انوار حمیدی صاحب کا نام پیش کریں تو پیچھے والے احباب بیٹھے ہیں، اس سے میری گزارش میں بھی سمجھتا ہوں، مجھے بھی محسوس احساس ہو رہا ہے کہ سب بہت زیادہ ہے، تو پیچھے والے احساس سے گزارش ہے کہ مل کر بیٹھ جائیں تاکہ انشاءاللہ آپ کو سننا مزہ آئے۔ جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں وہ سب آگے کی طرف تشریف لے جائیں، جتنا ساتھ مل کر بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنی سردی کم لگے گی، اور سب قریب ہو کے بیٹھ جائیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ سردی کا احساس نہیں ہوگا آپ کو، سب مل کر بیٹھ جائیں انشاءاللہ قریب کے بیٹھیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام ساتھیوں کو خیر عطا فرمائے۔ ٹھنڈ سی بھی ہے اور جمع میں نعتیہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ ایک جھلک الحمدللہ وہ نظر آ ہے، مسلسل 4 گھنٹے ہو گئے ماشاءاللہ، عشاء سے لے کے اب تک 4-5 گھنٹے ہو گئے ماشاءاللہ، تھکے نہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت و نفرت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ بیٹھنا اپنے بارک اور قبول آمین فرمائے۔ تو ایک بار روشن چلی چلیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جنت سے روح مصطفیٰ کو دیکھا
یہ زمین رکی اب تک گرا نہیں. اتنا گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت اور ان کی دعا, پیارے رسول کی دعا, اور سولو کلام ہے تو سولو کلام کے اعتبار سے آپ اپنے چینل کو سیٹ کریں. اور اللہ سے لوگ ضرور لگاتے ہیں, محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, کنڈیشن عبادت بھی کرتے ہیں. بیچ میں ذریعہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. ان سے محبت ہوگی تو پھر اللہ سے انشاءاللہ آسان ہوگا ملنا. سارے مل کے ایک مرتبہ آواز سے بلند کیا سبحان اللہ. ایک مرتبہ آواز سے بلند سب مل کے سبحان اللہ. کہ میں
سبحان اللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے. بیچ کے اشعار سے میں شروع کروں گا. میں پہلے جب مدینے گیا سبحان اللہ. تمہاری دل کی حالت تڑپ جانے میں پہلے جب مدینے وہ در